السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ ہے نا دوستو، تبلیغ زندگی گزارنے کا نا ایک بہت اچھا اور بہت بہترین طریقہ ہے زندگی کو آسان بنانے کا۔ زندگی کو آسانی سے جینے کا بہت بہترین طریقہ ہے تبلیغ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کام میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی دکان میں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، دنیا میں بیزی ہوتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں اپنے کاموں میں۔ سہ روزہ کے لیے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جایا جاتا ہے، 10 دن کے لیے جایا جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، سال بھر کے لیے، جس کے پاس جیسا وقت ہو اور اپنی دنیا کی مشغولیت سے مصروفیت سے وقت نکال کر کے اللہ کے راستے میں جائیں۔ اور وہاں جانے کے بعد کیا کہ صحابہ کی زندگی کیسی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے رہی، یہ صحابہ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے۔ تو کیا نا ان کی زندگی کی صفت نا ہماری زندگی کے اندر میں آئے، صفت کہتے ہیں خوبی کو، ان کی زندگی، ان کی خوبیاں ہماری زندگی کے اندر میں آئے۔ تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد نا دوستو، جو جماعت میں جاتے ہیں مسجدوں میں، 4 مہینہ، 40 دن، 10 دن، 3 دن جو بھی گزارے جاتے ہیں، وہاں پہ یہی چیز سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے دین کو سیکھیں۔ ہر انسان کے لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے اندر میں اگر دین نہیں ہے تو پھر ایک انسان نہیں ہے۔ مطلب ایک انسان کو انسان بنانے کا راستہ ہے، ایک انسان کو انسان بنانے کا طریقہ ہے تبلیغ۔ دوستوں میں ایک کارگزاری سناتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ ایک دفعہ کا واقعہ، ہم لوگ بمبئی میں ہوتے تھے اس وقت۔ تو بمبئی میں ایک جگہ ہے اندھیری، تو رات کے غالباً 10:30 بجے، 11 بجے رات کی بات ہے۔ تو جمعرات کی رات تھی، اس کے دن ہو کر کے مطلب جمعہ ہونا تھا۔ تو ہر ہفتے میں مطلب جماعتیں نکلتی تھی وہاں سے، اس مسجد سے۔ تو ہم لوگ 2-3 ساتھی ایسی مسجد میں تھے، قیام کے لیے آئے تھے کہ صبح اٹھ کر کے پھر ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں جانا تھا۔ تمام ساتھیوں کو جوڑتے تھے، تمام سب لوگوں کا سامان وامان لا کر کے مسجد میں رکھتے تھے، سب لوگ جوڑتے تھے، رات کو قیام کرتے، اس کے صبح ہو کر کے اس کے بعد ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکل جاتے۔ تو ایسے ٹائم پہ غالباً 10، 10:30 یا 11 بجے، 1 گھنٹے کے اندر میں ہی ایک بہن آئی اور ایک ماں، مطلب دونوں ماں بیٹی، ایک لڑکے کو لے کر کے آیا مسجد کے اندر میں۔ تو وہ لڑکے مطلب کیا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ پیے ہوئے ہوں گے، مطلب نشے کی حالت سی میں تھے وہ۔ تو بولے کہ وہ ماں بولی، ان کی اس لڑکے کی والدہ بولی ہم لوگوں سے کہ بیٹا ان کو جماعت میں لے کے جاؤ بولے۔ تو ہم لوگوں کو سوال نہیں کیے، ہم بولے چلو ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کا بستر لائیں؟ بولے نہیں لائیں۔ تو ہم لوگ بولے کہ ایک کام کریں، ان کے لیے بستر مطلب بھیجوا دیں مسجد میں۔ تو وہ ایسی سچویشن میں تھے دوستو، مطلب ایسا کہ نشے میں تھا۔ تو پھر کپڑے وپڑے آئے ان کے گھر سے، تو ان کو ہم لوگ نے بولے کہ بھائی نہا لو، جا کر کے غسل کر لو، غسل خانے میں جا کر کے غسل کروایا۔ اس کے بعد پھر رات بھر سوئے، ان کے بعد پھر ہم اس کے دوسرے دن ہم لوگوں کے ساتھ میں وہ اللہ کے راستے میں گئے۔ جب اللہ کے راستے میں گئے، جب وہاں سے آئے، آج ان کی جو زندگی ہے، اب یقین نہیں کریں، ان کی اگر زندگی کو دیکھیں گے نا تو آپ مان ہی نہیں سکیں گے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم دیکھ کر کے آئے ہیں ابھی ان کو بمبئی میں، کہ یہ ہم کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ وہی شخص تھا جن کی بہن اور جن کی والدہ ان کو لے کر کے مسجد میں آئے تھے ہم لوگوں سے ملاقات کرانے کے لیے کہ بیٹے ایک کام کرو، ان کو جماعت میں لے کر کے جاؤ۔ مطلب نشے میں رہتے ہیں، دن بھر ادھر ادھر رہتے ہیں، کوئی کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، لکڑوں پہ رہتے ہیں۔ تو آج ان کی زندگی ایسی ہو گئی ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد آدمی کی زندگی دیکھو کیسے پلٹ جاتے ہیں، کیسے پلٹ جاتے ہیں۔ کل ان کی زندگی کیا تھی، آج ان کی زندگی کیا ہو گئی ہے۔ بتاؤ، ان سے ان کی والدہ پریشان تھی، آج ان کی وجہ سے گھر کے اندر میں امن آ چکا ہے، سکون آ چکا ہے، بدمعاشی نہیں کرتے، شرارت نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ان کی بہن خوش ہیں، وہ بولتے کہ ماشاءاللہ گھر خوشگوار چلتا ہے۔ ان کے بھائی اور رشتہ دار جتنے بھی ہو، ان کی بیویاں ہیں، اگر ویسی حالت ہوتی شادی کرا دیتے تو بچوں کا کیا مطلب، آگے کیا ہوتا بچوں کا، اپنی وائف کے ساتھ میں کیسی زندگی ہوتی ان کی۔ تو اس لیے جب آدمی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں
جانے کے بعد وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھایا جاتا ہے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھایا جاتا ہے، جنت کا شوق دلایا جاتا ہے، جہنم کا خوف دلایا جاتا ہے، تو تمام فضائلیں وہاں ہوتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی کیا ہے نا پلٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کیا کہ انسان کی زندگی جو ہے بالکل پلٹ جاتی ہے۔